اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قیل هم فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی مزید تشریح میں جاؤں، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ لفظ اولی الامر ہے کیا۔ معزز سامعین، بعض عربی اہل قلم اور اردو اہل قلم نے جو اس کے معنی لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص اولی الامر کے معنی میں داخل ہے جو اس امت کے اجتماعی امور کا سربراہ ہے۔ معزز سامعین، مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی حاکم وقت ہوگا وہ اولی الامر ہوگا۔ یہی معنی بنتے ہیں نا اس کے، کہ اجتماعی امور کا جو سربراہ ہوگا۔ تو معزز سامعین، بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ جو بھی حاکم وقت ہوگا وہ اولی الامر ہوگا، تو اس طرح تو پھر یزید بھی اولی الامر کے معنی میں آتا ہے، اور عباسی خلفاء کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے شراب کو حلال کیا اور قوانین خدا کو پامال کیا۔ اسی طرح یزید کی جو سیاہ کاریاں ہیں، جو اس نے اسلام کے دامن کے اوپر دھبے لگائے ہیں، وہ قیامت تک اگر آپ دھونا چاہیں تو وہ نہیں دھو سکتے۔ اس نے 61 ہجری میں نواس رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا، اس نے مدینہ کو تاراج کروایا، اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوائے، اس نے 1000 مدینہ کی عورتوں کی عزت کی پامالی کروائی، اس نے خانہ کعبہ تک کو آگ لگوائی، اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگوائی۔ اگر یہ لوگ بھی اولی الامر کے معنی میں شامل ہیں تو پھر اسلام کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین، میں اس پر بات کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے قرآن کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے سے پہلے قرآن کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کے مزاج کو سمجھنے سے پہلے اس شخص کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ تو معزز سامعین، آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم قرآن کی اس آیت کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اس آیت کے اندر 3 شخصیتیں ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک خود اللہ ہے، ایک اس کا رسول، اور ایک اولی الامر۔ تو معزز سامعین، قرآن کی آیت پر ذرا غور کریں تو آپ کو 3 شخصیتیں ملیں گی لیکن حکم 2 ملیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اگر میری یہی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میری تقریر کا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ شخصیتیں 3 ہیں لیکن حکم 2 ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اطیعوا 2 مرتبہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو معزز سامعین، شخصیتیں 3 ہیں، حکم 2 ہیں۔ لفظ اطیعوا 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہی تو قرآن کا مزاج ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی لفظ اطیعوا استعمال کرتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یا اگر اللہ چاہتا تو تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ اطیعوا بھیج دیتا۔ تو معزز سامعین،
اب یہ شخصیتیں 3 ہیں، حکم 2 ہیں. جواب سنیں گے آپ اس کا؟ میں یہی جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصل اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. اصل اطاعت اللہ کی اطاعت. اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی بھی اطاعت کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ویسی اطاعت نہیں رہتی، کیونکہ اصل اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت ویسی نہیں ہے جیسی اللہ کی اطاعت ہے. بہت توجہ، رسول کی اطاعت ویسی اطاعت نہیں ہے جیسی اللہ کی اطاعت ہے. تو رسول کی اطاعت الگ ہے، اللہ کی اطاعت الگ ہے. لیکن کیا ہوا کہ شخصیتیں 3، حکم 2. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ. اب اس میں تو اللہ کی اطاعت آ گئی، بہت توجہ کیجئے گا. اطیعوا اللہ میں اللہ کی اطاعت، وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہوگی ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. سمجھ آ گئی آپ کو کہ جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہے. تو سامعین محترم دیکھیے یہی تو قرآن کا مزاج ہے کہ ہر لفظ کو قرآن کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے. تو معزز سامعین بقول آپ کے اگر ہر حاکم وقت اولی الامر ہے، مثال کے طور پہ آج پاکستان کے اندر یا مسلم امہ کے اندر آپ دیکھ لیں جہاں بھی کوئی حاکم وقت ہے اور اس کا مزاج اگر یزیدی ہے تو پھر کیا اولی الامر ہے؟ کیا اس کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہوگی ویسی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. معزز سامعین اگر بقول آپ کے ہر حاکم وقت اولی الامر ہے تو اس میں یزید بھی شامل ہے اور عباسی خلفاء بھی شامل ہے. اگر بقول آپ کی یہ لوگ سربراہ امہ میں شامل ہیں، اولی الامر میں شامل ہیں، تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لیجئے، اسلام پر فاتحہ پڑھ لیجئے. تو سامعین محترم اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. تو کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو ہو جو رسول جیسا ہو، جس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہو. تو خدا کی قسم تاریخ اسلام میں کوئی نہیں ملا، صرف ایک ملا کہ جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا علی نفس کا نفسی، یا علی تیرا نفس میرا نفس، یا علی دموں کا دمی، یا علی تیرا خون میرا خون. تو معزز سامعین تو یہ بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اولی الامر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے. تو معزز سامعین دیکھیے بات یہ کہ پروردگار عالم نے فہرست دی، اس نے فہرست دی کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی اطاعت نہیں کرنی. اب ایک فہرست دے دی کہ ان 3 شخصیات کی اطاعت کرو. اب ایک اور فہرست دی جس کے اندر پروردگار عالم نے ان شخصیات کی فہرست دی ہے، نام دی ہے کہ جن کی اطاعت نہیں کرنی. تو معزز سامعین دیکھیے یہ قرآن ہے، میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. تو معزز سامعین پروردگار عالم نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تطیع کل حلاف مہین. وہ تھے پہلی فہرست کن کی تھی کہ جن کی اطاعت پروردگار عالم نے واجب قرار دی. اب یہ فہرست کن کی ہے؟ دوسری فہرست ہے کہ جن کی اطاعت حرام ہے. تو پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا سورہ قلم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تطیع کل حلاف مہین، خبردار جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. حلاف مہین، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کہ جس کے پیٹ میں بات نہ رکے. تو سامعین محترم اب کس کی اطاعت نہیں کرنی؟ جو جھوٹی قسم کھانے والا ہو. اب آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حماز مشاء بنمیم، خبردار خبردار آپس میں لڑانے والے کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانے والے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑانے والے کی اطاعت نہ کرنا. اب تیسرا کون ہے کہ جس کی اطاعت نہ کرنا؟ مناع للخیر معتد عصیم، جو اچھائی سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، معتد گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، عصیم جو حد سے بڑھ کے جانے والا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. بہت توجہ کیجیے گا سامعین محترم، ب یہ ان کی فہرست آ رہی ہے کہ جن کی اطاعت نہیں کرنی اور یہ قرآن ہے، بہت توجہ کیجیے گا. اب چوتھے کون ہے کہ جن کی اطاعت نہیں کرنی؟ اتل بعد ذلك
ज़नीम, उतुल्लुन बाद ज़ालिका ज़नीम, उतुल्लिन सरकश की अदात नहीं करनी, ज़नीम बहुत तवज्जो, ज़नीम जिसका शजरा सब खराब हो उसकी भी इताअत नहीं करनी। ज़नीम की मानी है कि जिसका शजरा सब खराब हो। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको नहीं रोकता कि आप अपने लिए हाकिम चुने या हाकिम बनाएं, बड़े शौक से चुने, लेकिन जिसको भी हाकिम बनाएं कम से कम उसका शजरा सब देख लिया करें, उसका शजरा सब देख लिया करें। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब अल्लाह की इताअत तो समझ में आ गई, रसूल की इताअत भी समझ में आ गई। अब ये उलिल अम्र कौन है? उलिल अम्र कौन है? या अल्लाह, अब वाज़ेह हो गया कि इनकी किन की इताअत करनी है और किन की इताअत नहीं करनी। अल्लाह की इताअत करनी है, उसके रसूल की इताअत करनी है। अब ये उलिल अम्र कौन है? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जिनकी इताअत नहीं करनी, उनकी जो सिफात हैं जिसके अंदर नहीं होगी उसी की इताअत करनी है, उसी की इताअत करनी है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, मैंने परवरदिगार आलम से पूछा तो परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया खबरदार, खबरदार, झूठे की इताअत नहीं करनी। तो मालूम हुआ जो सच्चा होगा वही उलिल अम्र होगा, जो सच्चा होगा वही उलिल अम्र होगा। खबरदार, मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाले की इताअत नहीं करनी। तो मालूम हुआ जो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाए उसकी वही उलिल अम्र होगा, वही उलिल अम्र होगा। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया खबरदार, बुराई की दावत देने वाले की इताअत नहीं करनी। तो मालूम हुआ जो अच्छाई की दावत देगा उसकी वही उलिल अम्र होगा। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन तवज्जो कीजिएगा, परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? खबरदार, मुअतदिन असीम, गुनाहगार की इताअत नहीं करनी। तो मालूम हुआ जो मासूम होगा वही उलिल अम्र होगा, वही उलिल अम्र होगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अब आखिरी बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया खबरदार, जो ज़नीम होगा, जिसका शजरा नसब खराब होगा उसकी इताअत नहीं करनी। तो मालूम हुआ कि जिसका शजरा तय्यब होगा वही उलिल अम्र होगा, वही उलिल अम्र होगा। तो सामीन मोहतरम, आज की ये गुफ्तगू मैं यहां तमाम करता हूं। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वस्सलाम।